کہ ہم کسی ویسٹرن ملک میں آ گئے، کتنی خوشحالی تھی۔ کلوا من رزق ربکم بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا، جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس کو ان کے لیے دونوں دو جنگل پیدا باقی رہ گئے، جن میں کوئی پیلو، کوئی اور ڈیلے، کوئی کسیلی سے کوئی چیزیں پیدا ہو گئی، زیادہ سے زیادہ دیر۔ اللہ خیر صلاح ذالک جزیناہم بما کفروا، جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا بدلہ ہم دیتے انہی کو ہے جو انتہائی ناشکر ہے۔ بہرحال چونکہ اسی ملک کو جو قوم سبا تھی، اس کے بارے میں آخری جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے انہیں بس کہانیاں بنا دیا کہ کبھی ایک قوم ہوتی تھی، اس کی بڑی عظمت تھی، اس کا بڑا سلطنت تھا اور دبدبا تھا، اور ٹکڑے کر کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اس صدی میں دو عظیم مملکتیں، عظیم سلطنتیں نسیہ منسیہ ہو گئی۔ دی گریٹ آٹومان امپائر پہلی جنگ عظیم کے بعد وینشڈ فرام دی میپ آف دا ورلڈ۔ دی گریٹ USSR، اب کبھی طالب علم ڈھونڈا کریں گے کہاں کہاں ہوتی تھی USSR، زمین رہتی ہے، نام بدل جاتے ہیں، آئیڈینٹی بدل جاتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے۔ ایک چند پہلوؤں سے اور دیکھ لیجئے، یہ ادر سائڈ آف دی پکچر ہے۔ 400 سال کی تجدیدی مساعی ہمارے پشت پر ہے۔ 1000 سال تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی تمام مجددین امت ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی، 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور عظیم اور شخصیات، علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا الیاس، ایسی شخصیات پوری دنیا میں ان کے برابر کی شخصیات نہیں۔ یہ سارا ہمارے پیچھے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بار ہے ہم پر، ماضی کا ایک قرض ہے ہمارے کندھوں کے اوپر، ایک ذمہ داری ہے اسلاف کی طرف سے۔ پھر فکری اور روحانی اعتبار سے نوٹ کیجیے، ڈاکٹر شریعتی ایران کے اور مالک بن نبی الجزائر کے کھل کر لکھ چکے اپنی کتابوں میں کہ انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچوئل سینٹر آف گریویٹی آف اسلامک ورلڈ آف اسلام ہیز شفٹڈ ٹو ساؤتھ ایشیا۔ اقبال جیسا مفکر جو پیدا ہوا، آپ اندازہ کیجیے، ایک زمانے میں کبھی بغداد ہوتا تھا علم کا مرکز، پھر اسپین ہوا ہے علم کا مرکز، پھر شمالی افریقہ بنا ہے جہاں ابن خلدون جیسی شخصیتیں ابھری ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو اسلام کا روحانی اور انٹلیکچوئل سینٹر آف گریویٹی آف دس امہ ہیز شفٹڈ ٹو دی ساؤتھ ایشیا۔ تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفایہ ادا کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان نہیں بنے گا، انہوں نے کس لیے حصہ لیا کہ وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، یا کم سے کم کہ امت کا اکثر حصہ 2/3 تو مت جائے اس سارے دباؤ سے جو آ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندھوں پر ہے۔ وہ جو جھیل رہے ہیں آج، معاشی طور پر وہ پست ہے، ملازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں، تعلیم گاہوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے ہیں، ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے۔ اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل، لیکن 2 نسلیں تو بیت گئی کہ جو اس تعلیم کی، اس زبان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی۔ یہ سب کچھ ہوا، کیوں جھیلا انہوں نے؟ یہ جو ہم گزری سے گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے، تو جو کچھ بیت رہی ہے ان پر، جبکہ انہیں گاؤں یہ سننے پڑتے تھے نعرے، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، نکلو یہاں سے، تم یہاں ہو تم یہاں پر۔ تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ پیشین گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان پیشین گوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پیشین گوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے
3 مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے، اور 5 دفعہ فرمایا کہ بھیجا تمام انسانوں کے لیے، تو رسولوں کا مقصد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے۔ بقول اقبال کے وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، لیکن حضور نے خبر دی ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا، اور اس کے قائم ہونے میں خراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہے وہ رول پلے کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں اگر افغانستان خراسان ہے، اور خراسان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی کے اندر بھی شامل ہے، یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیافت جو ہے یہ کریں گی۔ عربوں میں تو دم نہیں ہے، پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کروسیڈرز نے، 1099 عیسوی میں چھینا ہے یروشلم، اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے کروسیڈرز نے، اور اس کے بعد 88 برس تک وہ ان کے قبضے میں رہا، عرب واپس نہیں لے سکے۔ کون لینے والا تھا؟ کرد خون صلاح الدین ایوبی، اب پھر عربوں سے چھینا انہوں نے۔ قوم بولی ہو چکی ہے، ان کو دم نہیں ہے، عیاشیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا، کھوکھلا کر دیا۔ اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنچ جائیں، اور یہاں ایلیا میں جا کر یروشلم میں جا کر دفن نہ ہو جائے۔ اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میں نے 3 اسپیکٹ سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مکان فرائض ہیں ایک مسلمان کے، اللہ کے حقوق کے حوالے سے، رسول کے قرض کے حوالے سے، انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کی ہے، اور 3 ہی اعتبار سے پاکستان کا جو اسپیشل رول ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہماری جینیسس آف پاکستان ہے اس کی بنیاد کیا تھی، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ آج جس صورت سے ہم دو چار منافقت کے 3 اسپیکٹس، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جو معاشی ہمارے ہاں بدحالی آ چکی ہے قرآن کا، اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ سبا میں ہم نے دیکھ لیا۔ اور جو اندیشے ہیں مزقناہم کل ممزق جعلناہم احادیث، یہ بس کہانیاں رہ جائیں گی، کبھی ایک ملک بنا تھا کا تھا، اس کا عین امکان موجود ہے، بلکہ بین الاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا، بڑی جلدی ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں وہ رپورٹ شائع ہوئی تھی امریکہ کی فارن آفس کی رپورٹ کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے ملک دنیا میں نہیں ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں ذرا پازیٹو سائڈ دکھاؤں، ہمارے پاس کچھ ایسٹس بھی ہیں یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے کچھ ہے، پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے، اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے، لیکن اتنے حصے کو بھی نکال